اس نے کہا تھا میں نے کشتیاں چلائی ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یا تو شہادت ہے یا فتح ہے۔ اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آگے آئے نے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، ایک حمید ہے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی صحراؤں میں، سبحان اللہ۔ کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئی وہ قومیں؟ میرے نبی نے فرمایا اپنے اپنے بچوں کو لے کے آؤ، اپنے اپنے گھروں سے لے کے آؤ، جوان عورتیں تو لے کے آئیں، ایک بوڑھی بھی آئی ہے، ایک عورت جوان بھی آئی ہے، بوڑھی تو بیٹے کو لے کے آئی ہے، ایک عورت اپنے 2.5 سال کے 3 سال کے بچے کو، حضور اس کو قبول کریں جہاد میں لے جائیں۔ سرکار نے فرمایا اتنا چھوٹا بچہ؟ اور میری بہنیں سنیں، بولی ہاں حضور چھوٹا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی میرے پاس بچہ نہیں، اور میں اس وجہ سے لے کے آئی ہوں۔ حضور آپ کو ضرورت تو پڑتی ہوگی نا سرکار ڈھال کی، جب کوئی تیر دشمن کا آپ کی طرف آتا ہوگا، جب کوئی تلوار آپ کے اوپر اٹھاتا ہوگا، آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہاں، کہ حضور اسی نیت سے لائی ہوں، میرے اس بیٹے کو آپ اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کیجئے گا، ابھی 2.5 سال کا ہے، اس کو آپ ہاتھ میں لے لیں اور ایک تو تیر بس آپ کی طرف مصطفیٰ جان رحمت آنے والا، میرے بچہ روک لے، ایک تیر، اب جب اس کے ایک تیر لگے گا یہ شہید ہو جائے گا، تو میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کہوں گی مالک مجھ کو بخش دے، میں اسی چھوٹے سے شہید کی ماں ہوں جس نے تیرے محبوب کے اوپر تیر، میں کامیاب ہو جاؤں گی، یا رسول اللہ میرے بچے کو قبول کر لیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں۔ حضور نے اس بچے کو اٹھایا، چشمان کرم بھیگنے لگے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری نیت پر فضل کرے، تو اپنے بیٹے کو لے جا، تیرا بیٹا شہید نہیں بھی ہوگا تو پھر بھی شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ طارق بن زیاد نے کہا میں نے جلا دی ہیں کشتیاں، اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو مجاہدین بولے او طارق ایسا کر، اگر آپ نہیں بھی کرتے پھر بھی ہم بھاگنے والے نہیں تھے، کیونکہ جتنا تم حضور سے محبت کرتے ہو اس سے ہم کوئی کم نہیں کرتے، ہم بھی برابر ہی کرتے ہیں۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد آنن فانن میں ان مجاہدین اسلام کی جوش ایمانی نے پورے اسپین کو، پورے اندلس کو، پورے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک زمانے تک جب یہاں پہ پادری کھٹے ہوئے، فتوحات کی خبریں آ رہی ہیں، ایک اپنے گرجا میں کھڑے ہیں سارے پادری اور بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر کون سی طاقت ہے؟ کچھ بے وقوف ہے، وہ کہہ رہے نہیں وہ تو جنات ہیں، جنات کی طرح لڑتے ہیں، نہ دن میں بھی لڑتے ہیں، رات میں بھی لڑتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لڑتے ہی رہتے ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے، ان کے اندر کوئی جناتوں کی روح ہے۔ اس نے کہا تم سب پاگل ہو، تم کو پتہ ہی نہیں ان کے اندر کیا ہے۔ کہا تو پھر تو بتا، تو جو سب سے بڑا باپ تھا ان کا، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان ماؤں کا کمال ہے جنہوں نے ایسے زندہ دل بچے جنے ہیں۔ مطلب صاف ہے، ماں نے گانے دیکھے تھے بچپن میں جب اس کا بیٹا پیٹ کے اندر تھا، اس کا بیٹا آج گندی ننگی تصویریں دیکھتا ہے، اس کو کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کہہ دیں یا آپ کچھ اور کہہ دیں۔ ماں نے جو بویا تھا آج کاٹ رہی ہے۔ میری طرف دیکھیں، جتنے لڑکوں کی زندگیاں برباد ہیں ان کے ماں باپ بھی اس میں برابر کے حصے دار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ 5 گھنٹے سے زیادہ موبائل کا استعمال، اس کو سائنس کہہ چکا ہے یہ پاگل پن ہے۔ نیا ریسرچ یہ ہے جو 5 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتا ہے یا تو وہ پاگل ہے یا پاگل ہونے والا ہے۔ 5 گھنٹے سے اسکرین ٹائم، اتنی لمبی لمبی تصویریں، اتنی فلمیں، یہ ڈرامے، یہ گانے، یہ باجے، اور ایمان پہ کوئی فرق نہیں، ذرا سا بھی فرق نہیں۔
کوئی بھی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, نہ میری بہنوں کو نہ میری بیٹیوں کو. ایک ہوڑ سی لگ گئی ہے, ایک ریل بنا لیں, کچھ لائک لے لیں, کچھ فالوور لے لیں, کچھ اپنی میری بہنوں کو سمجھاتا. کاش میری بات یہ میری بیٹیوں کے سمجھ میں آ جاتی, کاش میرے نوجوانوں کے سمجھ میں آ جاتی. سنیں کہ صرف فزیکل زنا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے, یعنی آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اب ذرا توجہ کریں, یہ جتنے بھی لڑکے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. جو فلمیں دیکھتے دیکھتے مرا ہے, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے, راجستھان میں 5 لڑکے ایک شفٹ ڈیزائر گاڑی میں ایک الگ سے ایک لوکل سی اسکرین لگوا لی ہے انہوں نے. کمپنی والے یہ اسکرین نہیں دیتے جس میں ویڈیو چلے, اس نے الگ سے لگوائی ہے, اور اس میں ایک گندا رقاصاؤں کا گانا باجا دیکھ رہے ہیں. اور دیکھتے دیکھتے اچانک ان کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, وہ مر گئے. 4 مسلمان تھے, ان کا پوسٹ مارٹم ہوا, وہ مر کے ان کی لاشیں آئیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ اس حال میں مرے تھے, فلم دیکھتے ہوئے, گانا گاتے ہوئے, گانے میں ڈانس کرتے ہوئے. بتاؤ اگر اسی حال میں اٹھے, اللہ نے ان کو معاف نہ کیا تو پھر ان پہ کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, فیصلہ صرف آپ کے ہاتھ میں ہے. میرے دوستوں, یہ آنکھیں آپ کی نہیں تھی, نہیں, آپ کی آنکھوں تو چھوڑو, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے. میں بھی پرسوں حیدرآباد میں تھا, تقریر کرنے تھا, تو مجھے ایک صاحب ملنے آئے, خواجہ محمد خواجہ نام سے نام تھا ان کو. مجھ سے انہوں نے ملایا تو وہ رونے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے مجھے کینسر ہو گیا. ایک چھالا ہلکا سا پڑا تھا, میں گٹکا کھاتا تھا, بچوں کے بارے میں نہیں سوچا میں نے. اس گٹکے کے ایسی لت تھی کہ بچوں سے زیادہ بیٹھ گئی, اپنی زندگی سے زیادہ میں نے اس گندی چیز سے محبت کی. آخر یہ ہوا کہ میرے منہ میں ایک چھالا پڑ گیا, دکھانے گیا تو کینسر تھا. اب ڈاکٹر کہتا ہے تو مرنے والا ہے. کہتا ہے ویسے تو افسوس بڑا ہوتا ہے, بچوں کو جب دیکھتا ہوں منہ میں اس کے چھالے تھے بہت زیادہ کینسر والے, اور وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیسے روتا تھا, مگر میری طرف دیکھ کے ایک بات تو کہتا تھا, سید صاحب جب کینسر ہوا تھا تب آپ کی ایک تقریر میں نے سنی تھی, اور اس کے بعد اس نے جو بات کہی وہ یہ تھی, کہنے لگا سنیے, اس کے بعد اب مجھے سکون نہیں ہوتا, مگر جب سجدہ کرتا ہوں تو سکون ہو جاتا ہے. کبھی کبھی رونے لگتا ہوں کہ مالک کتنے لوگ مر جاتے ہیں اچانک, مگر تو نے مجھے موت سے پہلے بتا دیا کہ مجھے مرنا ہے. وہ کہتا ہے نہ دن کو سوتا ہوں, ایک ڈپریشن کا ماحول ہے, دولتیں بڑی ہیں, مگر جن کے پاس موت قریب آ گئی وہ توبہ کر رہے ہیں. کسی کے ڈائلیسس ہو رہا ہے, کوئی ڈائلیسس پر ہے, کسی کو شوگر ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں اس بیماری کو میں ٹھیک کر لوں گا. نہیں, کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا. یہ بیماری موت کی علامت ہے, ہلکی تھوڑی سی یہ کنٹرول ہوگی پھر اسے لے کے جائے گی. یہ ساری چیزیں, یہ موت میری اور آپ کی تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ قبرستان میں دفن ہونے والے تمہارے دادا کی قبر, وہ کہہ رہی ہے میرے پوتے میں بھی کل پوتا تھا, مجھے بھی یہ دھوکا تھا کہ میں نہیں مروں گا, مگر آج میں دادا بن گیا ہوں, تو پوتا ہے, دھوکے میں نہ رہنا. ماں کی قبریں بیٹی کو آواز دے رہی ہیں, ماں کا اٹھتا ہوا جنازہ بیٹیوں سے آواز دے رہا ہے, او میری بیٹی میں بھی کل تک فیشن کرتی تھی, میں بھی جوان تھی, مگر آج میں قبر میں چلی گئی, میرا سارا غرور گھمنڈ ختم ہو گیا. یہ سب موت قریب ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم سب لمحہ ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ حضرات استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. شہزادہ غوث اعظم شہزادہ فاتح بلگرام حضور سیدی آقائی مولائی حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب اللہ واحدی کی آمد ہو رہی, نعروں سے استقبال کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آمد آل رسول, حضور پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, رہبر راہ شریعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ اب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. جس ذات کو, جس شخصیت کو ہم دیکھنا چاہتے تھے, جن کے چہرے زیبا کے قریب ہونا چاہتے تھے, الحمدللہ رب العالمین وہ ذات وہ شخصیت تشریف لا چکی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور حضرت کی گلپوشی فرمانے کے لیے جو ہے بعد میں گلپوشی ہو جائے گی ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور رضوان ملت تشریف رکھتے ہیں. خانقاہ واحدیہ بلگرام شریف کے ایک عظیم
रूहानी पेशवा जिन्होंने एक अहद को मुतासिर किया, जिनकी ज़बान में अल्लाह ने बड़ी बरकतें अता की हैं, हज़रत के फैज़ से अल्लाह हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आशिक़ रसूल भी हैं, आले रसूल भी हैं। अल्लाह ताला हज़रत के फैज़, मैं बात जो कर रहा था वो, हमको डर नहीं, और कितने जनाजे उठेंगे और कितनी मैयतें देखना चाहते हैं हम, जो हम सजदों में रोना सीखेंगे, हम तब्दील होंगे। ये जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो रही हैं, ये हाथ पैरों की ताकतें ये खत्म होती चली जा रही हैं। इंसान मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, मगर उसको कोई फिक्र नहीं। रात को तस्वीरें देखने वाले क्या समझता है, ये आंखें तेरी हैं? नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये तेरी आंखें नहीं है। तेरी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की अमानत है। ये आंखें भी अल्लाह की अमानत है। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन ये आंखें शिकायत करेंगी अल्लाह की बारगाह में, ऐ मालिक तूने तो दिया था कि तेरा दीदार करें, जब तुझे देखे जन्नत में, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तुझे देखने के लायक नहीं छोड़ा। जब ये आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी, ये रक्स करती हुई तस्वीरें, बरहना लड़कियों की तस्वीरें, और उसके बाद ईमान पे कोई असर न पड़ना। उतबा बिन गज़वान सियाबी रसूल तलवार चला रहे हैं, अपनी आंख में मारी तलवार और एक गुल्ला निकाल के बाहर फेंक दिया। अब लोग आए, शोर मचाने लगे, पागल हो गया। अबू मूसा अशअरी आए, क्या हुआ भाई? कहने लगे क्या पागल हुए हो? कहा नहीं पागल नहीं हुआ हूं, मुझे नबी की हदीस याद आ गई। क्या हुआ? कहा भी एक लड़की पे मेरी नजर पड़ गई। कहा फिर? कहा मुझे हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की आग डालेगा और रुसवा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कहीं मेरी ये आंख मुझे रुसवाई की तरफ न ले जाए, मेरा ये गुल्ला मुझे मेरे खिलाफ गवाही न दे दे। तो मैंने इसको निकाल के खुदा के खौफ से बाहर फेंक दिया कि ये मेरी आंख मुझे रुसवा न कर दे। ऐ अबू मूसा अशअरी, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? एक आंख से उस सिहाबी रसूल की आंख से आंसू, और एक से उस सिहाबी की आंख से आंसू, और एक से उसके लोथड़े गिर रहे थे खून के नीचे को, और उसका मजार है बसरा में। मैंने उनके मजार पे हाजिरी की, एक सिहाबी को इतना डर है, मगर हमारे खौफ कहां चले गए, कहां गए? आओ मैं तुम्हें हजरत सैयदना अबू हुरैरा की बात बताता हूं। सिहाबी रसूल हैं, उनका नाम तो सबने सुना ही होगा, कौन नहीं जानता? कोई है इतना बड़ा जो उनके कह सके मैं अबू हुरैरा से ज्यादा इल्म रखता हूं? तो अबू हुरैरा को सिर्फ इल्म नहीं था, अबू हुरैरा का सच्चा वारिस वो नहीं है जो सिर्फ इल्म रखे, बल्कि खौफ खुदा जो रखे वो सच्चा वारिस है। क्योंकि इल्म की पहचान ये कही गई है, अल्लाह ने फरमाया वो आलिम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, यानी वो बंदे जो मुझसे डरते हैं वो इल्म वाले हैं। यानी इल्म वालों में जो इनकी जो ये तखसीस है इसी वजह से है कि ये डरते हैं। और कैसे डरते हैं? अबू हुरैरा अल्लाहु अकबर, लंगर भी मेरे नबी के घर का बना हुआ खाते हैं, कोई आम आदमी तो नहीं। मगर जब मौत का वक्त करीब आया, कभी रंग पीला हो गया, कभी जर्द हो गया, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी रंग पीला हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। लोगों ने देखा कि बेहोश हो रहे, होश में आ रहे। फिर उसके बाद बेहोश किसी ने पूछा क्या मौत से डर है? कहा नहीं, मेरी मौत के वक्त में मुझे मौत से डर नहीं है, हुजूर की हदीस याद आ रही है। कहा क्या मतलब? कहा नबी फरमाते मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको खबर ना हो जाए वो जहन्नमी है या जन्नती है। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक, अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मौत इसके करीब है, जब ये मरे तो इसे ईमान पे मौत अता करना मेरे मालिक, ईमान पे मौत अता करना, ईमान पे मौत अता करना। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने एक आदमी को देखा कि वो हतीम के पास दुआ कर रहा है और रो रहा है, कह रहा है मालिक मुझे ईमान पे मौत अता करना। फिर वो रुकने यमानी पर भी यही दुआ करता है, फिर वो रुकने शामी पर भी यही दुआ करता है, वो रुकने इराकी पर भी यही दुआ करता है, वो रुकने अस्वद पर भी यही दुआ करता है, वो मकाम इब्राहिम पर भी, वो काबे में, वो हरम में रो रो के कहता है मालिक मैं मरूं तो
میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو 3 طواف ایسے کرتے دیکھے کہ لگاتار وہ ایک ہی دعا مانگ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تم ایک ہی دعا کیوں مانگتے ہو, کیا دوسری کوئی دعا نہیں مانگتے؟ کہنے لگے حضور بات یہ میرے ساتھ حادثہ بہت بڑا ہوا ہے. کیا ہوا؟ کہ میرے 2 بھائی تھے, ایک لگاتار اذان پڑھتا تھا 40 سال تک, اس نے اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی, ایک نے 35 سال پڑھی, اور جب دونوں مرے تو دونوں کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا, وہ نصرانی بن کے مرے. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے ان کی آنکھوں میں شرم اور حیا نہیں تھی, وہ لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے, مرتے وقت ذلیل ہو کے مرے. میں اپنے رب کے کعبے میں یہ دعا کر رہا ہوں, مالک جب میں مروں تو میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا, میں ایمان پہ مروں میرے کریم میرے عظیم پروردگار, میری موت ایمان پہ آئے. میاں چاند دکھ گیا ہے بغداد میں, شہنشاہ بغداد کو لوگ روتا دیکھ رہے ہیں. کہتے حضور آج رونے کی کیا بات ہے, کل کو تو عید ہے. فرماتے لوگ کہتے کل عید ہے پرسوں عید ہے, مگر عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن ایمان سے دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا, ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا. اے میرے بھائی میرے عزیز, تیری تو تنہائیاں برباد ہو گئی, تو نے تو اپنی آنکھوں کو کہیں کا نہ چھوڑا. او میرے دوست اپنے رب سے تجھ کو ڈر نہیں لگتا. او میرے بھائی او میری بہن, تو نے اپنے بچے کو روتے ہوئے موبائل دیا, یہ موبائل دیکھ کے تو نے, معلوم ہے میری بہن کتنا بڑا تم نے ظلم کیا ہے, اتنا بڑا کہ کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے بچے کو روتے وقت موبائل دینا ایسا ہے جیسے ڈرگز دے دیا. یعنی بچے پہ جو بھی آپ اس پہ اثر, اور بچے پاگل ہو رہے ہیں. پونے میں کچھ زمانے پہلے BBC کی رپورٹ, ایک لڑکا جوان اوپر, ایک لڑکا 12-13 سال کا اوپر سے کود کے مر گیا. یہ جو PUBG میں لگے ہوئے بچے وہ سب ہیں, ان کی ماؤں نے ان کی عادت ڈالی ہے. یہ جو پاگل ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں, میری نسل برباد ہو رہی ہے, ہائے قوم برباد ہو رہی ہے, نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں بچا, ان کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہے. اور میرے بھائی یہ بتا تو میری بہن کہ تو کب تبدیل ہوگی, کس دن تو کہے گی کہ مالک ہم کو معاف کر دے؟ کون سا دن ہوگا کہ عورتیں یہ کہیں گی, ان کو کوئی سمجھائے گا, کوئی بتائے گا کہ وہ جب جو کھاتی ہیں اس کا اثر تک بچے پہ ہوتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے پریگننٹ وومن میں, تو ڈاکٹر کہتا ہے تم حاملہ ہو, اب جو تم کھاؤ گی اس کا اثر بچے پہ سیدھا ہوگا, لہذا یہ کھانا یہ نہیں کھانا, یہ کھانا یہ نہیں کھانا, یہ کھانا یہ نہیں کھانا. تمہیں سیب کھانے سے آئرن بچے کے اندر پیدا ہوگا, بادام کھاؤ گی آئرن بڑھے گا, تم اگر لیمو کھاؤ گی وٹامن سی بڑھے گا. مجھے بتاؤ میرے دوستوں میرے بھائیوں, مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بتاؤ کیا اثر نہیں ہوگا؟ بتاؤ کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ کہاں گئی وہ مائیں جو خوف خدا سکھاتی تھی؟ سنو میرے باپ بھائیوں, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورت اپنے بچے کو جب دودھ پلائے اور دودھ پلاتے پلاتے درود بھی پڑھ دے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. میری بہنوں اب تم کو درود پڑھنا ہے, چونکہ ہم کو مٹانے کی لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں, اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تم چاہو تو میری بیٹیوں, تمہاری بہنوں, تمہاری بیٹیوں کے اندر شرم اور حیا آ سکتی ہے. اگر آپ چاہو تو ضرور آ جائے گی. آپ چاہو گی تو, چونکہ بدایوں ایک ملک ہندوستان کا ایک زمانے میں علم کا بخارا کہا جاتا تھا, اس بخارے کا مقام تھا وہی ہندوستان میں بدایوں کا مقام تھا. بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون نے دلی میں اپنی سکونت اختیار کی, اور وہ سید زادی ہے. اگر کوئی سید ہے تو 2 سین اس کے اندر لازم ہوں گے, ایک سجدے کا سین, ایک سخاوت کا سین. اب یہ جو سید زادی ہے یہ رات کے وقت میں رو رہی ہے, اس کا بیٹا اٹھ گیا اور 7 سال کا بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اماں کیوں روتی ہے؟ ماں نے کہا میرے لاڈلے ابھی میرے ہاتھ پہ ایک چھپکلی چڑھی تھی, اور اس وجہ سے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا آج میں نے یہ چھپکلی تو ہٹا دی, مگر جب میں قبر میں جاؤں گی کچھ دنوں کے بعد, تو جب قبر میں جاؤں گی اوپر سے تختے لگائے جائیں گے, پھر اوپر سے مٹی ڈالی جائے گی. عجیب بات بتاؤں, اس سے بھی زیادہ عجیب, اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے, یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مرے گا, اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دی جائے گی. یہ جو تقریر سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. اب اور اس سے عجیب بات بتاؤں, جو ڈر رہے ہیں وہ بھی مریں گے, جو نہیں ڈر رہے ہیں وہ بھی مریں گے.
گے, سب کو موت آ کے رہے گی, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے, نہ ولی کو چھوڑے, نہ متقی کو چھوڑے, نہ شہنشاہ کو چھوڑے, نہ نوجوان کو چھوڑے, نہ بچوں کو چھوڑے. یہ موت ہے, یہ سب کے سینے پہ آ کے بیٹھے گی. کتنے دلکش ہو تم اور کتنا دل جو ہوں میں. کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. کیا سمجھتے ہو لونا والا والے, کیا سمجھتے ہو وہ رات کو جو اسکرین پہ گندی فلم دیکھ رہے اللہ اس سے غافل ہے؟ نہیں نہیں, وہ علام الغیوب ہے. وہ رات میں رقص کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں موبائل پہ تصویریں دیکھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں اپنے موبائل پہ قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, اور رات میں اپنے سامنے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. اب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ رات کو فلم دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتا, رات کو رونے والا یہ برابر نہیں ہو سکتا. اور میری طرف دیکھو, وہ رات میں وہ چیٹنگ کرنے والی بیٹیوں کو بھی دیکھ رہا ہے, لڑکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو رات کو تہجد میں روتی ہے. وہ سب سے کسی سے بے خبر نہیں, وہ سب سے باخبر ہے. وہ علام الغیوب ہے, وہ سمیع بصیر ہے, وہ علیم الخبیر ہے. اور میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ عثمان غنی تو گڈھا دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. کسی نے پوچھا گڈھا دیکھ کے کیوں بے ہوش ہوئے؟ ذوالنورین ہے, دو نور والے ہیں. فرماتے اس وجہ سے میرے نبی پاک نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. مجھے گڑھا دیکھ کے اپنی قبر یاد آ گئی, تو میں اپنے باپ کی قبر دیکھ کے اپنی قبر یاد نہیں آتی؟ تم کو لگتا نہیں کہ تم مرو گے؟ وہ عورت بولی میرے لاڈلے بس مجھے اسی بات کا خوف ہے کہ جب قبر میں جاؤں گی تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب قبر میں رکھ کے چلتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہاں چلے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, کہاں گئے میرے عزیزوں؟ کوئی نہیں رکتا. مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو اس اندھیری قبر میں, کوئی نہیں رکتا. حضور فرماتے ہیں اگر وہ سن لیں اس سننے والے کی بات, اس بولنے والے کی مردے کی بات, تو اپنی زندگیوں پر روئیں گے, اس کی موت پر نہیں. عورت بولی میرے لاڈلے بس یہی خوف ہے اور کوئی بات نہیں, تیری ماں کو اور کوئی غم نہیں. بیٹا بھی رونے لگا, اماں آپ تو بڑی ہو, میں چھوٹا ہوں, میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر, اللہ تجھے بچائے گا. بیٹا سجدے میں گیا نا تو ماں بھی کے دل بھر آیا. سجدے میں جا کے بولی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کر لینا تیرا کام ہے. یہ میرا یتیم بچہ ہے, میں اس کی بیوہ ماں قبول کر لے مالک. او دلوں کو بدلنے والے, میں کمزور ہوں, میں بیوہ ہوں, میں کمزور ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. اے بے پناہ طاقتوں والے, بدلتے دلوں کو ماں ایسا روئی. اللہ نے بیٹے کے دل کو ایسا بدلا کہ تہجد کا عادی ہو گیا, جوان ہو گیا, ماں کا وصال ہو گیا, بیٹا عاشق بن گیا. بیٹے کا بھی وصال 750 سال گزر گئے. اپنے آپ کو پی آئی پی کہنے والے جائیں اور جا کر کے دلی میں اس پی آئی پی عورت کو دیکھیں کہ بادشاہوں کی عورتوں کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں, مٹ گئی. مغلوں کی شہزادیوں کی قبریں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گی, مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں ہے, اکیلی اربوں خربوں کی سمپتی پہ لیٹی ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے. قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی, اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. جب ماں سجدہ کرے دلی میں تو دلی والا دلی کو شریف بنائے. جب ماں سجدہ کرے کلیر والے کی, اس کا بیٹا کلیر کو شریف بنائے. جب ماں سجدہ کرے بلگرام والے کی, اس کا بیٹا بلگرام کو شریف بنائے. جب ماں سجدہ کرے معین الدین چشتی کی, اس کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے. جب ماں سجدہ کرتی ہے گیلان میں, اس کا بیٹا عبد القادر جیلانی بغداد کو شریف بنائے. جب ماں مدینے میں سجدہ کرے تو بیٹا کربلا کو شریف بنا دے. ماں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان مصطفیٰ, خاندان مرتضیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں کا سجدہ کرنا ضروری ہے, باپ کا سجدہ کرنا ضروری ہے. باپ مسجد میں جائے گا, اور یہ بات کہہ رہا ہوں تجربے کی, اس میں آپ کوئی تقریر نہ سمجھیں. 5 سال کا جب تک آپ کا بچہ نہیں ہو جاتا, 6-7 سال, بس اس عمر تک اگر آپ مسجد میں گئے تو آپ کا بچہ کبھی مسجد میں جانا نہیں بھول پائے گا. اور اگر آپ نہیں گئے تو بچہ آپ کا بھول جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں. آپ نماز سے کس منہ سے کہیں گے نماز کے لیے, وہ کہے گا آپ کیوں نہیں پڑھتے.
اس کا مطلب ہے بچے تو جانوروں کے بھی ہیں مگر ہمارے بچے نیک ہونے چاہیے تھے. ایک بار درود شریف پڑھ لی. ہاں نہیں میری اور بھی بند ہو جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ ماں بریلی والے کا سجدہ کرے تو بریلی والا بریلی کو شریف بناتے ہیں. نہ شریف بنائے بلکہ کتنوں کو شریف بنائے. ماں شریف بیٹا شریف تو شریفوں کی فوج تیار ہو جائے گی. ماں بگڑی میں اپنی بہنوں کو بتا دیتا اچھا اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے میں سید ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں جو مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں اگر مجھے یہ جو ماڈرن ہے اور کچھ لوگوں نے ایسے رول ڈالتے ہیں وہ وہاں پہ یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر اگر اتنی بچیاں بدل لی ادھر ٹویٹر پر وہ چل رہی ہے بیٹھے ہیں فارغ لوگ جاہل لوگ اور بات کرتے ہیں ہم نے اتنی مسلمان لڑکیاں بدل لی اتنی بدل لی. ہم کہتے ہیں ایک بھی نہیں بدل سکتا اگر مسلمان ہے تو. تم نے تو کسی بے حیا کو اٹھا لیا بے غیرت کو اٹھا لیا لڑکوں کے ساتھ پڑھنے والی کو اٹھا لیا کسی بے شرم کو اٹھا لیا. تم کو کیا خبر اسلام اگر کسی کے دل میں آ جائے. اور سنو ایک توجہ آج کل ہوڑ ہے میری بیٹیوں میں فاطمہ نام رکھ کر کے ناچ رہی ہیں. کاش میں ان کے پیر پکڑ کے کہتا میری بیٹی یہ تو دیکھ تیرا نام کس کے نام سے ملتا ہے. کاش وہ میری بیٹی مل جاتی تو اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھ کے کہتا کیا کر رہی ہے تو زینب تیرے نام کے آگے لگا ہوا ہے. ریل کے لیے لائک کے لیے بدن کی نمائش کرنے والی تجھے خوف نہیں ہے کتنے لائک آ جائیں گے لائک ملیں گے مگر تجھے عزت نہیں ملے گی. خدا کی قسم جو بھی دیکھے گا بری نظر سے دیکھے گا. یہ کیا لائک ہے پوری دنیا کی ساری سوشل میڈیا کی برہنہ بے شرم بے غیرت لڑکیاں آ جائیں اور مقابلہ اگر کریں ان سب کو ایک طرف رکھو اور اس بنگلور کی پردے والی لڑکی کو ایک طرف رکھو. خدا کی قسم اس کی عزت کے آگے کسی عزتیں اللہ عطا کرتا ہے. اتنی لڑکیاں چلی گئیں نہیں ادھر دیکھو. مگر میں جو بات کہہ رہا تھا سید ہوں مگر اگر مجھے کوئی جوتا لا دے ان فلسطین کی میری بہنوں کا میری بیٹیوں کا اور ایک جوتا تو میں مرنے سے پہلے کہوں گا کہ میری قبر میں اور وصیت کر کے لکھ جاؤں گا. اور کوئی لا دے میں سیریسلی کہہ رہا ہوں مجھے اپنی بخشش پر پورا الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ مجھے ضرور بخشے گا. میں اس لائق نہیں پھر بھی اس کی رحمتوں سے ایک بہت مضبوط وسیلہ ہو جائے گا. اس ایک لڑکی کا جوتا کوئی مجھے لا دے جس نے یہ بیان دیا ہے 15,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے کسی کا سر نہیں ہے کسی کی ہاتھ نہیں ہے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں. ایک چھوٹے بچے کو کسی نے کھانا دیا اس کے پیچھے گیا تو جب پیچھے گیا جا کے دیکھا اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا. بچہ صرف 3 یا 4 سال کا تھا اپنے الگ خیمے میں تھا. اس کے ماں باپ سب شہید ہو چکے تھے. مگر میں ان بہنوں سے اپنی بتاتا ٹی وی کے سامنے ریموٹ کے سامنے یہ جو سیریل بدلنے والی میری بہن سیریل بدلنے سے تو برباد ہوگی میری بہن. کاش تجھے یہ تصویر دکھ جاتی کہ وہ اپنے مکان کے ڈھیڑ پر بیٹھ کے ایک عورت قرآن پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے. فلسطین کی بچیاں بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں اور جو ان کا جس کا یہ بیان ہے ان میں سے ایک لڑکی کا مجھے کوئی لا کے دے دیتا جوتا. اللہ اکبر. وہ کیا ہوا کہ جب رمضان میں وہ افطار کے لیے دوڑے تو اوپر سے بم گرائے گئے اور پھر کیا ہوا کہ وہ افطار والوں کو افطار نہیں ملی بم ملے. وہ اپنے بچوں کے لیے بھوکے. وہ کیا زندگی ان کی ہے مگر ایسے ایمان یا اللہ ان کے ایمانوں کا صدقہ ہمیں عطا کر دے مالک. وہ کیسے ہمارے بھائی بروقت کسی کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رگے گی. یہ سب ٹھوگ ہیں. انسانیت کا کوئی بھی حمایت کرنے والا دنیا میں ہوتا تو اب تک اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا کہتا کیوں مار رہے ہو تم فلسطینیوں کو کیوں غزہ کو برباد کیا ہے تم نے. خدا کی قسم کسی کے اندر انسانیت باقی نہیں رہی کسی UN کے اندر نہیں رہی کسی انصاف کے ادارے کے اندر نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کا خون ہے. مگر میں کہتا ہوں میرے
بھائیوں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں جو بات میرے دل کو لگی ہے. وہ لڑکیاں کاش میں یہ بات اپنی ان بہنوں کو بتاتا جن کے جسم پر فٹنگ کے کپڑے ہیں, جن کو آدھی آستین کے کپڑوں سے پیار ہے. میں بتا پاتا. ان بچیوں نے یہ بیان دیا ہے ہم رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کسی نے کہا رات کو تو کوئی برقع اوڑھ کے نہیں سوتا, سب کپڑے ان کے الگ ہوتے ہیں سونے والوں کے, مگر آپ اپنی بلڈنگوں میں کہا اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب بم گرتا ہے تو صبح کو لاشیں نکلتی ہیں, ملبے کے اندر سے لاشیں نکلتی ہیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے, چونکہ حضور کی بیٹی کو منہ دکھانا ہے, خاتون جنت کو منہ دکھانا ہے, سیدہ خدیجہ کو منہ دکھانا ہے, عائشہ صدیقہ امی عائشہ صدیقہ کو منہ دکھانا ہے, سیدہ صدیقہ کو منہ دکھانا ہے, ہم کو زینب کبریٰ کو منہ دکھانا ہے. قیامت کے دن مصطفیٰ کو منہ کیسے دکھائیں گی, کیسے کہیں گی سیدہ فاطمہ کے سامنے جا کے کہ جب حضور کی بیٹی کا دنیا سے وصال ہو رہا ہے, حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا فاطمہ کو کہ وہ رو رہی ہے. میں نے کہا موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں موت سے ڈر نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے. 17 پیمت لگے ان کے کپڑے پر. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی تو فاطمہ 17 پیمت کی دلہن چادر میں 17 پیمت کی چادر اوڑھ کے فاطمہ دلہن بن کے آئی تھی. میں نے کہا فاطمہ, میں رونے لگا, آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا کوئی دلہن بنتی ہے تو اس کی دل میں حسرت ہوتی ہے کہ وہ 2 جوڑی کپڑے پہن لے. تو فرمانے لگی میرے ابا نے مجھے یہ سب نہیں سکھایا, میرے ابا نے یہ کہا فاطمہ کپڑے چاہے کتنے بھی پھٹے ہو مگر حیا ہونی چاہیے. میری بیٹی, میری لاڈلی, کپڑوں میں میری بیٹی, اللہ کپڑوں سے نہیں سجدوں سے خوش ہوتا ہے. میری لاڈلی, اللہ میری بہنوں آؤ اس فاطمہ الزہرا کے گھر پہ. وہ رو رہی ہے, انتقال کا وقت ہے. کہا کیوں؟ کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا, انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو سوچ رہی ہوں کہ جب اوپر ایسے جب ڈالی جاتی ہے چادر یا کوئی کپڑا تو پتہ چل جاتا ہے یہ میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. میں سوچ رہی جیتے جی تو مجھے کوئی نہ دیکھ پایا اور میرا پردہ تو تم کو خبر ہے. حضور نے ایک دن پوچھا فاطمہ چاند دیکھا؟ ابا میں نے نہیں دیکھا. فاطمہ سب چاند دیکھ رہے, آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا آپ کی بیٹی اس چاند کو نہیں دیکھنا چاہتی جس پہ غیر محرم کی نظر پڑی. میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کہہ رہی میں سوچتی ہوں جب انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ فاطمہ کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی. سب میری بہنیں مریں گی. میں کس کو سنا رہا ہوں میں خود کو کہہ رہا ہوں کہ جب میں حضور کی بیٹی کی بارگاہ میں جاؤں تو میں یہ کہوں کہ میں نے تو شور مچا کے آپ کی باتیں بیان کی تھی اور اللہ بھی گواہ ہے, اس کا رسول, میرا ایمان ہے, آپ بھی خود اس پر گواہ ہے کہ جب میں آپ کی بات کرتا تھا تو 101% اپنے دل سے کرتا تھا. کیوں؟ چونکہ میری بہنوں میں تبدیلی آ جائے, میری بیٹیاں بدلیں. کب بدلیں گی؟ کب یہ قرآن اٹھائیں گی, کب یہ قرآن پڑھیں گی. کون کب لیے؟ ادھر ادھر کی باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. قرآن اٹھاؤ. قرآن میں شفا بھی ہے, قرآن دوا بھی ہے, ہر طرح کی بیماری کے لیے. میری طرف دیکھو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں, زندگی میں جیو تو کنیز فاطمہ بن کے جیو اور مرو تو بھی کنیز فاطمہ بن کے. آخری بات کر رہا ہوں. حضرت قبلہ تشریف رکھتے ہیں, بڑے بابرکت اور بڑی حسین اور بڑی روحانی شخصیت. میں آخری بات کر رہا ہوں. حضرت مدینہ اس بار مکہ شریف میں تھے, میں سفر میں تھا, تو آج سے 6 مہینے پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا. میں نے ان کو قبر میں رکھا جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا. مگر یہ بات میں اب آپ سے مشورہ دے رہا ہوں, کوئی تقریر نہیں ہے میری. اگر ماں باپ زندہ ہے نا تو جیتے جی ان کی قدر کر لو. یہ ایک بار مر گئے نا خواب میں بھی نہیں آتے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, گھر کتنے خوبصورت ہو کتنا ہی بھرا ہوا ہو, اگر ماں باپ نہ ہو تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. اور اگر گھر میں کچھ بھی نہ ہو, ماں باپ بیٹھے ہوں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. وہ ماں کی دعائیں, وہ چلتے وقت رخصت کرنا, وہ مسکرانا, وہ گھر میں جاؤ تو مسکرا کے بیٹے کو دیکھنا. وہ کسی نے کہا تھا دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا, تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا, اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. کہاں گئی وہ؟ آج ماں مر جائے. ایک صاحب رو رہے تھے, میں کیوں روتے ہوں بھائی؟ آپ کے ماں مری ہے,
کہنے لگے مجھے اپنی ماں آیا، میں کہ یاد آ رہی جاہل آدمی، میں نے تجھے تیری ماں سے زور سے آواز کرتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے تو نے اس کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا، تو نے اس کو پیسے کے لیے ترسایا، اور آج ڈھونگ کر رہا ہے۔ جیتے جی پیار نہیں کرتے ہم لوگ، مڈل ایسٹ میں کمی ہے، مرنے کے بعد محبت جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور پھر باہر آتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتی ہے محبت، جیتے جی بات نہیں کی۔ میں نے بڑی تقریریں کی ہیں دنیا میں، ادھر ادھر بھی جاتا ہوں، سب جگہ تقریر کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میری کوئی حیثیت نہیں، دو کوڑی کا گھٹیا انسان، مگر اللہ کا فضل ہے، اسے چاہے اسے نوازے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا، کہاں نہ دیکھا، مگر آج سے ایک حسرت آج بھی دل میں ایسے ہے، ایسا لگتا ہے وہ آج ہی وہ بسے ہوئے ہیں، وہ ایسے میری نگاہوں میں کہ جیسے کل ہی ہوا ہو یہ واقعہ ان کا، آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ کاش میرے مالک میرا باپ نہیں، سب میری تقریر سنتے ہیں، ایک تقریر میرے والد نے میری سن لی ہوتی تو کیسا اس کا دل۔ ایک لڑکے کا میں ساپا باندھ رہا تھا بہار میں، تو رونے لگا، سید صاحب میں کہا کیوں روتے ہو بھائی؟ کہنے لگے میرے باپ نے رکشہ چلا کے میری پرورش کی۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے ابھی کہتا تھا میرے بیٹے تو میرے برابر کا ہو گیا، مگر تو مزدوری نہیں کر، تو حافظ صاحب بن، میں تجھے حافظ بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر یہ ہوا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، میں سوچ رہا ہوں میرا وہ باپ ہوتا تو آج اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ باپ چلا جائے تو روتے ہیں لوگ، باپ زندہ ہے تو اس سے محبت نہیں کرتے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ کہیں کہ شبات حسین میں جو تقریر کر رہا ہوں عاشق رسول نہیں ہوں، حالانکہ آپ کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، مگر اگر آپ سوچیں آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے رضوان میاں صاحب، حالانکہ ایسا نہیں کہہ سوچنا چاہیے، گناہ ہے کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے، تب بھی آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر اگر آپ یہ کہیں کہ اویس کرنی عاشق رسول نہیں، تو پھر آپ کے ایمان پہ فرق نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ حضور نے فرمایا منبر پہ کھڑے ہو کے اویس میرا عاشق ہے، جلدی بولو، اویس میرا، اللہ تعالیٰ اویس کرنی کا فیض عطا کرے۔ اویس میرا، معاف کیجئے گا، اویس میرا، اویس کیسا عاشق ہے؟ حضور کو دیکھا ہی کبھی نہیں۔ داتا لاہوری قطب لاہور لکھتے ہیں کہ جب آتا تھا نا کوئی مدینے سے، توجہ صاحب، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا، آج یہ پرانی عاشقوں کا رواج ہے، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا حضور کے در و دیوار کیسے ہیں، بتا تو گنبد خضرا کیسا ہے، بتا صبح کیسے لگتا ہے، تو سنو، وہ جب آتے تھا نا کوئی مدینے سے مکے سے، تو کہتے تھے بتاؤ دیکھنے والے تو نے میرے حضور کو دیکھا ہے، بتا حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، بتا حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، بتا میرے حضور کیسے مسکراتے ہیں۔ اویس کرنی اپنی ماں کے سامنے یہ سب کرتے ہیں نا، ماں نے ایک دن کہا بیٹے بہت پیار کرتا ہے، کہا ہاں میری ماں بہت، کہا دیکھنا چاہتا ہے، کہا تجھے فالج ہے، تو پیرالائسس میں مبتلا ہے، کیسے چھوڑ کے جاؤں گا تجھے، کہا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں سے بولے ہاں، پھر رو دیے، بہت روئے۔ ماں نے کہا پھر جا، اتنی محبت کرتا ہے، ایک بار دیکھا، میں 3 پہر کا وقت دیتی ہوں، کہا بالکل ہاں، خوش ہو گئے۔ میرا امام کہتا ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اے بھائی 2 منٹ بیٹھ کے نہیں جا سکتے بھیا، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے چلے جاؤ، ہم تو آپ ہی کے خادم میں خدمت کرنے آئے تھے، سوچ رہے تھے آپ کے تھوڑا سا آپ کی خدمت کر دیں۔ شکر خدا کہ آج گھڑی جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی، اللہ فرماتے مدینے جاؤ تو استخارہ نہ کیا کرو، وہ وہاں پہ نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی، شیخ سرندی کبھی مدینے نہیں گئے، کہا کیوں نہیں جاتے؟ مجھے دل پسانی، کہنے لگے حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، حج نہیں کیا پوری زندگی۔ کسی نے اقبال سے کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، مگر میرا امام نہ صرف گیا، عاشقوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے راستہ بھی بتا کے گئے۔ فرماتے ہیں مدینے گئے اعلیٰ حضرت، اور فرماتے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے۔ اویس کرنی خرامہ مدینے والے کی یادوں میں مدینے کی طرف چل رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، مدینے کی گلیوں میں پہنچا، عاشق نے پوچھا نہیں، خود ہی دروازے پہ حضور کے پہنچ گئے۔ آواز دی کہ نبی پاک تشریف رکھتے، دل بڑا ہی خوش ہے،
اب وہ جلوہ دیکھنے والا ہوں، اس رسول کو جس کے لیے میرا دل دھڑکتا تھا، جس کے لیے میں روتا تھا، جس کے لیے یہ دل جل چکا ہے۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ اللہ اکبر۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے میرے نبی پاک تشریف رکھتے ہیں۔ اندر سے امی عائشہ کی آواز آئی، نہیں حضور تو نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام اویس ہے، میں ایک چرواہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں، میں ایک چروایا ہوں، حضور ہیں؟ آواز آئی نہیں حضور تو نہیں ہے، تم صبح تک رک جاؤ، سرکار صبح تشریف لائیں گے، رات رک جاؤ، صبح دیدار کر کے جانا۔ باہر سے رونے کی آواز آئی، پھوٹ کے روئے، اندر سے حسرتیں، دم گھٹنے لگا۔ پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے میری ماں بیمار ہے، اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں، کیسے رکوں، حضور ناراض ہو جائیں گے، اگر وہ ناراض ہو گئی تو۔ حضور نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، اور میرے حضور سے کہنا ایک چرواہا آیا تھا، آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے، حضور کو سلام کہہ کے گیا ہے۔ اویس قرنی واپس جانے لگے، بتاؤ کوئی مدینہ جائے اور گنبد خضرا بغیر دیکھے آ جائے تو کیا بڑی بات ہوگی، مگر مجھے بتاؤ تو کیسا درد گزرے گا۔ تاج الشریعہ نے کیا کہا تھا جب ان کو گنبد خضرا نہیں دیکھنے ملا تھا؟ داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پہ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اویس مدینے چھوڑ کے آ رہے ہیں، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر یا رسول اللہ میرے آقا اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ اویس آ گئے، اور صبح کو جب نبی کریم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بے خبر ہو غلاموں سے تو آقا کیا ہے، فرمایا عائشہ کون آیا تھا، بتاؤ کون آیا تھا؟ آواز دی میرے دروازے پہ بڑی رونقیں ہیں، میرے دروازے پہ بڑا نور ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک اویس قرنی نام کا آدمی آیا تھا، کوئی چرواہا تھا، بکری چرانے والا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے، حضور آپ کا غلام تھا، یہ کہہ کے گیا ہے اپنی ماں کی وجہ سے جا رہا ہوں، ماں کا فرما بردار تھا، حضور اس کی حالت بڑی خیر تھی، جب وہ جا رہا تھا میرے نبی پاک نے فرمایا میرے ممبر لگاؤ، میرے صحابہ کو بلاؤ، صحابہ آگے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرا ایک عاشق ہے، زور سے بولو میرا، زور سے بولو میرا ایک عاشق ہے، ساری دنیا کلیم کرتی ہے میں عاشق رسول، اویس تیری قسمت، تجھے رسول خود کہہ رہے ہیں وہ میرا عاشق ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس نے مجھے دیکھا نہیں، ماں کا فرما بردار ہے، ماں کا فرما بردار، یا رسول اللہ تجھ پہ قربان جاؤں۔ میری بہنوں تمہارے نصیب کو کتنا بلند کیا میرے سرکار نے، تمہارے قدموں کے نیچے بیٹوں کی جنتیں لا کے رکھ دی۔ اویس جیسا عاشق کس کا ہے میرے نبی کے علاوہ، بتاؤ میرے حضور کے علاوہ؟ فرمایا میرے عاشق نے مجھے دیکھا نہیں، مگر فرمایا میرے صحابہ اے ابو عمر تم مجھ سے دعا کروانا میری امت کے لیے، علی تم مجھ سے دعا کروانا میری امت کے لیے، اگر وہ دعا مانگے تو اللہ ضرور اس کی قسم کو اللہ ضرور پورا کرے گا، اس کے کپڑے ضرور پھٹے ہوئے ہیں۔ اور سنو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جب یہ جنت میں جائے گا ٹھہر جا اویس، اویس ٹھہرے گا، اللہ فرمائے گا اب میرے محبوب کے ادھر دیکھ، میرے محبوب کے کچھ غلام ہیں جو جہنمی ہیں، میاں میں بے شمار حضور کے غلام جہنمی کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا اشارہ کر دے، جب اویس اشارہ کرے گا وہ جہنمی جنتی ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا اویس کو نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں لے کے جاؤ، یہ ماں باپ کا فرما بردار تھا، ہم ایسا بدلہ دیتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں، بس 5 منٹ اور رہ گئے، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر۔ باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس دن اس کی موت آتی ہے، بوڑھا اس دن مرتا ہے جس دن بیٹا زور سے آواز سے بات کرتا ہے، جس دن بیٹا زور سے جواب دیتا ہے ابا تم نہیں جانتے، بس اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہیں پہ۔ ایک صاحب بولے میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، گھر بھی لے لیا ہے میرا، میں کہا تم نے کچھ ستایا ہوگا، کہنے لگے نہیں، میں کہا تم عید آ رہی ہے تو ان سے معافی مانگ لینا، اگر معافی، اور میں کہا گھمنڈ کا بت ہتا ہوں، معافی بھی مانگنا درود بھی پڑھنا، وہ سمجھا کوئی عمل بتایا، وہ گیا اور جانے کے بعد حالانکہ یہ عمل بھی تھا مگر اس کے طرح نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہا تھا، یہ باپ کے لیے تھا۔ اب وہ کہتا ہے عید کے دن آیا میرے پاس، اللہ ابا راضی ہو گئے، میں کیسے؟ پہلے دن باہر نکالا، دوسرے دن باہر نکالا، تیسرے دن بھی باہر نکالا،
तीसरी बार भी बाहर निकाला, कहते 3 बार धक्के मार दिए, मैं फिर ताकतवर अंदर गया, जाके मैंने अब्बा को अपने गले में दबाया और सीने से लग गया। आपने कहा था ना, कहते मगर मैंने अजीब बात देखी, मैंने अपने बाप को कभी रोते नहीं देखा, मगर उस दिन रोने लगा, बहुत रोया। मैंने कहा अब्बा क्यों रोते हो? कहने लगे मेरे बेटे जितनी तूने आज इज्जत दी है, तूने पहले इज्जत दी होती तो मैं कभी नाराज न होता मेरे बेटे। कहते एकदम वो बच्चों की तरह रो रहा था। और फिर सैयद साहब उसने मुझे बड़ी दुआएं दी। मैं कहता हूँ बाप से भी गले मिला करो। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे किसी पीर साहब की दुआ कबूल होगी, होती है कबूल, मैं इसका मुमकिन नहीं, मगर कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी दुआएं कबूल होंगी। मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे उम्मतियों के हक में नबी की दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अपने माँ बाप से की खिदमत करो। और देखो रात को रोया करो अपने गुनाहों पर, है? हाँ, हजरत अली फरमाते हैं मेरे मुरीद थे, अब सुनो, मेरे मुरीद थे कुछ, कहते मियाँ बीबी दोनों तकिए पे सोते थे, दोनों तकिया भिगो देते थे रोते रोते, काहे से? खौफ से अल्लाह के, मगर वो मर गए, दोनों को पता नहीं चला, दोनों रोते। ऐसे गुजरे, रोया करो उसके सामने, गिड़गिड़ाया करो मेरी बहनों, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ, कुरान पढ़ो। और मेरे दोस्तों आप भी, एक आखिरी बात यह है, एक औरत हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे, कुछ दे दे, मालदार है तू। उसने कहा तुझ पे बड़ी दिनों से नजर है, ऐसा कर तू मेरे साथ अपना मुंह काला कर लेना रात को, मैं तुझे दे दूं। उसने कहा मैं अपना ईमान नहीं बेचती। अब वापस चली गई, हट, वापस चली गई। मगर जब गई घर, मजबूर हो गई, बच्चे रोने लगे, एक बच्चा बेहोश हो गया, अम्मा लेके आई कुछ, ममता की मारी गई, कि तू कुछ दे दे मुझे, बच्चों को मर जाएंगे, मैं रात को आऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। रात को गई, मगर थी ना मोमिना, उसने जाए आगे हाथ लगाया, वो उसके हाथ लगाने वाला था ना, तो कांपने लगी। कहा क्यों रोती है, किससे डर है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी तो कुछ है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझे अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो उस करीम से बस यही कहना चाहती हूँ, मेरे करीम, मेरे रहीम, बस अगर मैं अपने बच्चों से मजबूर न होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मेरे रब बस मुझे माफ कर देना, मुझे अजाब न देना, मैं गुनहगार तेरी बंदी, मुझे माफ कर देना, तू खुद इस पर गवाह है कि मैं पाकीज़ा हूँ, मुझे कभी किसी गैर मर्द ने नहीं छुआ, मगर आज मेरे बच्चों की मजबूरी ने, जब वो रोई तो अल्लाह कैसा करीम है, कैसा फजल करने वाला है, उसने फौरन उसका दिल बदल दिया जो हमेशा का गुनहगार था। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मुझे आंखें खोल दी, जा। वो तो चली गई, वो चली गई, और जब ये सजदे में रोया मालिक मुझे माफ कर दे, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? कहा मैं मूसा हूँ, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान कहने लगा मूसा चेक करो, कोई गलत एड्रेस पे आ गए। कहने लगा मूसा कभी गलत एड्रेस पे नहीं आते, सुभान अल्लाह ने भेजा है। कहने लगे मैं इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूँ। कहा कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ, रात एक बंदी को अल्लाह की, थोड़ा रोया भी था। कितना रोया था? कहने लगा मूसा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। कहा बस तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। अच्छा सुनो, सहाबा बास ताबईन क्या करते थे? अपने आंसुओं को पोंछते नहीं थे, ऐसे करके लिया और पूरे जिस्म पे ऐसे लगाते थे, ऐसे। कोई कहता था क्यों? कहा जहां पे खौफ खुदा के आंसू होंगे वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन एक बाल कहेगा मालिक इसे जहन्नमी को जहन्नम न दे, जहन्नम न दे, वो जहन्नम की तरफ जा रहा है, बाल आंख का रो रहा है। अल्लाह फरमाया क्यों रोता है? कहा मालिक तूने कहा था जो बाल भीग जाएगा जहन्नम में नहीं जाएगा तेरे खौफ से, ये भीगा था इसका, अब इसे निकाल। अल्लाह फरमाएगा बाल के बदले में पूरे इंसान को निकालो। जिब्राइल ऐलान करेंगे ये बदला है लोगों अल्लाह के खौफ से रोने का। रोया करो, छुप के रोया करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। 12 बज गए, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकते कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जरा अब खड़े होके बताओ कितने लोग हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। दाढ़ी जो पूरी रखाएं एक मुट्ठी, इधर आ जाएं, हजरत के सामने इधर आ जाएं, हजरत की नजर पड़ेगी, इधर आ जाएं। दाढ़ी रखाने वाले इधर आए। माशाल्लाह मुबारक। मैं तो दुआ कर रहा था, अरे आपके दाढ़ी है, आप मदरसे के हो ना, आपके तो बेटे निसाब में शामिल है। इधर आ जाओ, आप आ जाओ बाहर, जिसकी छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो बाहर आ जाए। आ जाओ बेटे आ जाओ।
جو بھی آنا چاہتا ہو